بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ. آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ قاری صاحب؟ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ؟ ایکو بند کر دیں، بالکل صرف سمجھ آنی چاہیے بات کی. جزاک اللہ. احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید: انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوه بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، علماء کرام، قراء کرام، طالب علم بھائیوں، سیرت النبی کے حوالے سے یہ آپ کا پروگرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سیرت النبی کے حوالے سے، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت زندگی کا نام ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی، اور اس کے بعد پھر آپ کی ادھیڑی عمر، یہ ساری کی ساری آپ کی سیرت ہے. اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے، پڑھا جائے، پرکھا جائے اور اس کو لکھا جائے. تو محترم بھائیوں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، علماء کرام اپنے اپنے انداز میں، خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہم نے حاصل کرنی ہے، جس چیز کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، لوگوں کا اکٹھ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر اس چیز کا مقصد حاصل نہ ہو تو وہ چیز لاکھوں میں نہیں، اربوں میں، کھربوں میں ہو، وہ چیز بیکار ہوتی ہے. ہم سیرت النبی کے حوالے سے کانفرنس کر رہے ہیں، ہم نے بھائیوں کو جمع کیا، بھائی اپنا وقت نکال کے تشریف لائے، علماء اکرام اپنا وقت نکال کے تشریف لائے، ہمیں سنا رہے ہیں. لیکن بھائیوں، ہم نے اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اپنے لیے نمونہ بنانا ہے. جیسا کہ خالق کائنات نے کہا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تحقیق علماء کرام موجود ہیں، جہاں پہ لام اور قد آتے ہیں وہاں پہ معنی قسم کا پیدا ہوتا ہے. لقد یعنی قسم ہے. کس بات کی قسم؟ اللہ کس بات کی قسم اٹھا رہا ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. آج جو مجھے فورس کیا جاتا ہے، آج جو مجھے گائیڈ کیا جاتا ہے، آج جس چیز کو میں فالو کرتا ہوں، میں اپنا آئیڈیل کس کو مانتا ہوں؟ کسی بچے سے پوچھو، کسی نوجوان سے پوچھو، آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آج کل کے نوجوانوں کا آئیڈیل کوئی گانے بجانے والا ہوگا، کوئی ڈراموں میں کام کرنے والا ہوگا. کسی تاجر بزنس مین سے پوچھ کے تیرا آئیڈیل کون ہے؟ وہ کہتا ہے بل گیٹس. عیسائی ہے، چاہے ہو مجھے کیا، کاروبار تو ہے نا، اس کا بزنس تو ہے نا.
دنیا میں ایک نمبر پہ امیر ترین آدمی ہے تو میرا آئیڈیل ہونا چاہیے. یہ ایک بزنس مین کی سوچ ہے. ویل ایجوکیٹڈ، ہائی کوالیفائڈ، پی ایچ ڈی کیا ہوا، اس سے پوچھئے تیرا آئیڈیل کون ہے، وہ کسی سائنسدان کا نام لے گا. کسی عورت سے پوچھئے، وہ کسی گانے بجانے والی کا نام لے گی. کسی عام آدمی سے پوچھئے. او بھائی اوروں سے کیا پوچھنا ہے، یہ سکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ کے دیکھ لو، بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو. کوئی کسی کوڑا کرکٹ کا نام لے گا، ہاں جی، کوئی کسی گانے بجانے والے کا نام لے گا، کوئی اپنے محلے کے کسی بڑے چودھری کا نام لے گا، کوئی کسی سائنسدان یا سیاستدان کا نام لے گا. لیکن کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا میں فلاں صحابی کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں فلاں امام کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں فلاں محدث کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بزرگ کی طرح بننا چاہتا ہوں، یا میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننا چاہتا ہوں. کبھی ہم نے سنا کسی بچے کی زبان سے یہ؟ کیسے سنے؟ ہمیں تعلیم دی نہیں گئی، ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی، ہمیں اسلام سے دور رکھا گیا. اور بھائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، آج 75 سال ہوئے اس ملک عزیز کو معرض وجود میں آئے ہوئے. ان 75 سالوں میں آج تک میرے ملک کا نصاب تعلیم تو بن نہیں سکا. ہر سال نصاب تعلیم بدلتا ہے، ہر سال نصاب تعلیم بدلا جاتا ہے. جہاں سے ڈونیٹ ہوتا ہے وہی کی تعلیم جاری کر دی جاتی ہے. اگر یورپ کرے گا یورپ کی تعلیم ہوگی، اگر رشیا کرے گا رشیا کی تعلیم ہوگی، اگر ایران کرے گا تو ایران کی تعلیم ہوگی، اگر کوئی اور کرے گا تو اس کی تعلیم ہوگی. آج ہمارے سکولوں کا یہاں پہ ٹیچر حضرات موجود ہوں گے، بڑے پروفیسر یہاں پہ بھائی موجود ہوں گے. ہماری یونیورسٹیوں کو دیکھیے، اے لیول ہے، او لیول ہے، سی ایس ایس ہے، کیا کیا جتنے بھی یہ ادارے اور ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں سے کوئی ایک دکھائیے جس میں قرآن و سنت کو آگے رکھا گیا ہو. نہیں مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، اب پچھلی حکومت نے قرآن مجید لاگو کرتا ہے، لازمی قرار دیتا ہے. ہاں پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. 75 سال سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں. قرآن مجید لاگو کر دیا، اس وقت تک سند نہیں دی جائے گی. صدر کا یہ اعلان تھا جب تک قرآن مجید کا مکمل ترجمہ نہیں ہوگا. او بھائی اچھا ترجمہ پڑھائے گا کون؟ سائنس ٹیچر. ترجمہ پڑھائے گا کون؟ میتھ ٹیچر. ترجمہ کون پڑھائے گا؟ بایو کا ٹیچر. جسے خود قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن مجید پڑھائے گا. کیا مذاق ہے. اور ہم اتنے بھولے بالے ہیں. پنجابی کی مثال نہ، جنہیں لائی گلی اندے نال ٹور چلی. جس نے جو کہہ دیا، ہاں فلاں آیا اس نے یہ کر دیا، فلاں آیا اس نے یہ کر دیا. قطع تعلق سیاست سے. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. 75 سالوں سے ہمارے اس ملک کے اندر اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور ہم اپنی زبانوں کو بند کر کے گونگے بن کے بیٹھے رہے. اسلام کو مذاق بنایا گیا اور ہمارے اندر سے اسلام کو آہستہ آہستہ کھرچا گیا. اسلام کو نکال دیا ہماری سوسائٹی فیملی سے. مولوی صاحب کیسی بات کہتے ہیں، میں مسلمان ہوں. ہاں میں مسلمان ہوں. کیسا مسلمان ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، بس میرا دادا چاچا ماما نانا سارے مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہو گیا. کافی ہے، کافی ہے اتنا اسلام. وضع میں تم نصارا تمدن میں ہنود، یہی مسلمان جسے دیکھ کے شرمائیں یہود. آج کس زبان سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں؟ نبی کی سیرت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو بے عزت کیا. نبی کی سیرت کو میں نے نکال دیا اپنے گھر سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنی فیملی سے، اور حتیٰ کہ میں نے اپنے وجود سے نبی کی سیرت کو نکال دیا اور نبی کی سیرت سننے کے لیے آیا. نبی کی سیرت کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ نے کہا جو چیز تمہیں میرا رسول دے دیتا ہے وہ عملی
اور وہ زبانی، وہ قولی، وہ فعلی، وہ تقریری جس انداز میں میرا نبی تمہیں کوئی چیز مہیا کرتا ہے، فَخُذُوهُ، تم اس چیز کو پکڑ لو، اس پہ کاربند ہو جاؤ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں میرا نبی منع کر دے، روک دے، فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ ہم کہتے ہیں برادری کیا کہے گی، قوم قبیلہ کیا کہے گا، محلے داری کیا کہے گی؟ ہم محلے داروں سے ڈرتے ہیں بھائی، ہم اپنی برادریوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، شادی ہو حاجی صاحب کے بیٹے کی، حاجی صاحب بڑے نیک ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد کی اذان دیتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بیٹے کی شادی ہے اور ساتھ کنجر خانہ بھی آ گیا ہے۔ حاجی صاحب یہ کیا؟ میں تے بڑا روکیا سی پر رکے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نہیں مولوی صاحب میں روکیا سی، اللہ جاندا ہے، میں نے منع کیا تھا، روکا تھا میں نے، لیکن پھر منڈے کھنڈے جو ہے کی کریے، نہیں روکا تھا۔ اگر اپنے بیٹے کو منع کیا ہوتا، اگر اسلام سے محبت ہوتی، اگر نبی کی اطاعت ہوتی، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، نبی کا متبع کہلواتا ہے، جب نبی کی بات آ جائے پھر سب کو چھوڑ دیتا، کہتا بیٹا میری بات سن، میں تجھے نبی کی حدیث سناتا ہوں، نبی کی بات بتاتا ہوں، یہ یہاں پہ نہیں چلے گا میرے گھر میں۔ کیسے نہ بیٹا مانتا، کہا نہیں اس کو، روکا ہی نہیں اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کی سیرت کو ہم نے بنایا مذاق، نبی کی سیرت کے ہم نے پروگرام تو کیے لیکن نبی کی سیرت کو اپنایا نہیں ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، علماء اکرام اپنے انداز میں ہمیں ماشاءاللہ حمد و نعت سناتے ہیں، ہم محظوظ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، بلے بلے، یہ ہم کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بعد میں کہیں گے بڑی زبردست تقریر کی قاری صاحب نے، قاری یاسین صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی، قاری انعام صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی، فلاں نے بڑی اچھی کی۔ کہا کیا کہا؟ وہ نبی کی سیرت پہ شعر پڑھ رہے تھے، نبی کی سیرت کو بیان کر رہے تھے، نبی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ او بھائی انہوں نے بتایا میرا اس میں کیا کردار ہے، میں نے نبی کی بات کو سن کر میں نے اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بتاؤں، صحابہ اکرام کو اللہ نے ایسی مقام نہیں دے دیا، اللہ نے ایسے آسمان سے یہ ڈگریاں نازل نہیں کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یا اللہ اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ اللہ کہتا میں بتاتا ہوں اس کی سبب، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، ان کے کانوں میں جب نبی کی بات پڑی تو پھر یہ نہیں کہا میری برادری کیا کہے گی، یہ نہیں کہا کہ میری قوم کیا کہے گی، یہ نہیں کہا مجھے برادری والے گھر سے نکال دیں گے، نہیں، کان میں نبی کی آواز پڑی ہے، ساری دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، ساری دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، اب نبی کی آواز کان میں پڑ گئی ہے، اب نبی کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے ایمان کا معیار تھا اور رب نے اسی معیار کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب نے کہا لوگوں میں تمہارے لیے معیار بناتا ہوں۔ کس چیز کا معیار؟ رب کہتا ہے ایمان کا۔ یا اللہ ایمان کا معیار تو کیا بناتا ہے؟ رب نے کہا جب تمہارا ایمان، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا، میں ان کا ایمان قبول ہی نہیں کروں گا۔ کیا ہمارا ایمان نبی کے صحابہ کے ایمان کی طرح کا ہے؟ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے؟ نبی کے صحابہ کیسے ایمان لے کر آئے تھے؟ علماء بتاتے ہیں، سنتے ہیں، انس بن مالک چھوٹے ہیں عمر کے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھک میں، شراب پلا رہے، انس ایک پیالہ بھر کے مجھے بھی دے، انس ایک پیالہ بھر کے مجھے بھی دے، ادھر سے آواز آئی ادھر سے آواز آئی۔ انس بن مالک چھوٹے ہیں عمر میں اور لوگوں کو، آنے والے مہمانوں کو شراب پر بھر کے پیالے پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باہر مدینہ کی گلی میں ایک آواز کانوں کے ساتھ ٹکرائی، سنو سنو یہ آواز کس کی ہے؟ جب غور کیا تو پتا چلا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، نبی اس کے اوپر
تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ آج کے بعد شراب کلی طور پہ حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، آج کے بعد شراب حرام ہے۔ اور بھائی نبی کے صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے ہاتھ میں پیالہ تھا، کہاں گیا پیالہ، اندر یا باہر؟ منہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا چل یار ایک پیالہ پی لیے پھر اس تو بعد نہیں پیوا گے۔ ہم کہتے ہیں نا، کسی نے کہا یہ نہ پائی جانا سگریٹ حکا حرام ہے ناک، اچھا چل مولوی صاحب ایک ڈبی پی لین دیو، اس تو بعد بس میری توبہ، ایک سوٹا لا لواں بس، چلو ہون پی لواں پھر نہیں۔ صحابہ کے ایمان کا یہ معیار تھا، جب کانوں سے آواز ٹکرائی قالوا سمعنا واطعنا، وہیں پر پیالہ انڈیل دیا، منہ کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ یہ تھا ایمان کا معیار۔ تھکے ہوئے ہیں، کئی دنوں کا سفر کیا ہوا ہے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، لمبا سفر ہے، خیبر کا میدان ہے، بھوک نے ستایا ہوا تھا، چلیں بھی جلدی کریں خیبر فتح ہو گیا ہے۔ یہودی بے ایمان بھاگ گئے، اللہ نے ان کو شکست دی، مسلمانوں کو فتح دی، کامیاب ہو گئے۔ اب کئی دنوں سے بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، چلو روٹیاں پکاؤ، ہانڈی پکاؤ۔ ہانڈیاں پک رہی ہیں، بلکہ پک چکی ہیں، چولہے پہ ہانڈیاں پڑی ہیں، دسترخوان بچھ گئے، لگائے جا رہے ہیں، روٹیاں تیار ہے، لاؤ بھائی لاؤ، کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر سے ایک آواز آتی ہے، ان اللہ ورسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اور لوگوں ٹھہر جاؤ، کھانا کھانے سے پہلے نبی کائنات محمد رسول اللہ علیہ السلام کی آواز، ان کا پیغام سن لیجئے۔ ان اللہ ورسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، تمہارا کھانا تیار ہے، کئی دنوں سے بھوک ہے اور شدت کے ساتھ بھوک ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا پیغام سن لو کہ اللہ کے رسول نے آج سے گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، چل یار شورا لے آ، باقی بوٹیاں رہن دے، یہ کہا تھا؟ نہیں، وہیں پہ ہنڈیاں انڈھیل دی، چولہوں پر ہی، ایک لقمہ بھی وہاں سے کسی نے چکھا نہیں، ایک لقمہ بھی وہاں سے کسی نے لیا نہیں۔ یہ تھا صحابہ کے ایمان کا معیار، کہ آج میرے اندر یہ نبی کے ساتھ یہ محبت ہے، کیا نبی کے ساتھ اطاعت کا جذبہ میرے اندر یہ آج موجود ہے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن نبی کی باتیں ادھر سے سنتا ہوں، ادھر سے نکال دیتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں نبی کا امتی ہوں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے، پیارے نبی نے کہا کل امتی یدخلون الجنت، لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، لیکن وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا، من ابا، جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جنت میں جانے سے خود کون انکار کرے گا؟ جس کے سامنے جنت ہو، جس کے سامنے جہنم ہو، وہ کیسے انکار کرے گا کہ میں جنت کو نہیں، میں جہنم کو جانا چاہتا ہوں؟ قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جنت میں جانے سے خود کون اپنی زبان سے انکار کرے گا؟ آپ نے کہا لوگوں میں تمہیں فارمولہ دیتا ہوں، آج ہم بڑے فارمولے جانتے ہیں نا، کیمسٹری پڑھنے والے، جی یہ فارمولہ یہ فارمولہ یہ، اور میرے بھائیوں میرے نبی نے کہا آؤ تمہیں میں فارمولہ دیتا ہوں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، جو میرے مطابق چلا، داخل الجنہ، جنت میں وہ داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، اپنی مرضی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج میں کہوں کہ میں نبی کا امتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کا امتی، نبی خود بچا لیں گے، نبی خود تعریف، وہ میری سفارش کر دیں گے، بس بچا لیں گے۔ اور نبی کی اطاعت نہ کرو تو نبی نے کہا تو جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر پہلے میری اطاعت کرنا پڑے گی، نبی کی اطاعت۔ نبی کی اطاعت کے بغیر میں کہوں جنت میں چلا جاؤں؟ اور بھائی یاد رکھیے، نبی کی اطاعت ایمان کا جز ہے،
نبی کی اطاعت ایمان کے لیے ضروری ہے. جب نبی کی اطاعت نہیں ہوگی جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. اور یہی کام سب سے مشکل ہے. کوئی اہل حدیث ہو یا اہل سنت ہو، بریلوی ہو یا دیوبند ہو، نبی کی اطاعت کا کام مشکل ہے. کیسے مشکل ہے بھلا؟ میں بھی زیادہ لمبی چوڑی مثالیں نہیں دینا چاہتا، میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لوں. میں صبح سے لے کر شام تک یہ 17-18 گھنٹے یا 15-16 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں ذرا دیکھوں کہ میں نبی کی دن میں کتنی اطاعت کرتا ہوں اور کتنی نافرمانی کرتا ہوں، مجھے خود ہی سمجھ آ جائے گی. میرے بھائیوں، میں بات سیدھی سیدھی کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. بات بالکل سیدھی سی ہے. ہاں، میری بات کا غصہ مت کیجئے گا. اور میرے بھائی، میں نے نبی کی اطاعت میں آج تک اپنی داڑھی کو چھوڑا نہیں. میں کیسے کہوں کہ میں نبی کا امتی ہوں؟ اور کس انداز سے میں کہتا ہوں کہ میں نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا جب میرا نبی کہے تو کون ہے بھائی؟ میں آپ کا امتی. ہیں میرا امتی؟ نہیں، میں تو تجھے نہیں پہچانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی کہیں گے نہیں، میں تو نہیں، میں تو تجھے نہیں پہچانتا. تیرے پاس میرا وہ کوئی مہر، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی کسی قسم کا کوئی سیمپل جو تیرے پاس وہ میرا ہے کوئی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. کیا نبی کی بات پہ یقین نہیں؟ کیا نبی کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہے؟ میرے نبی نے کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. وہ لوگوں، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن وہ میرا ساتھ نہ ڈھونڈے، وہ اسی کے ساتھ جائے گا. اگر میرا لباس، اگر میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، وہ مولوی صاحب اتنی سختی دین چ نہیں ہوندی. اچھا، یہ سختی دین میں نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی ذرا سختی کیا کرتے تھے. پتا کیسے؟ آپ نے فرمایا بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کے لیے ترغیب دلاؤ، نماز انہیں یاد کرواؤ، نماز پڑھاؤ. 10 سال کے ہو جائیں نہیں پڑھتے، فَضْرِبُوهُ. تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، تمہارا تھپڑ ہو، ان کے چہرے ہو یا ان کی کمر یا پیٹھ ہو، فَضْرِبُوهُ. انہیں مارو، سختی کرو، سزا دو جو بچہ نماز نہیں پڑھتا. اچھا، یہ ایک نیا فلسفہ ہے، لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین. اسلام میں سختی نہیں ہے جی. اور میرے بھائیوں، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے سختی نہیں ہے کہ ہم کسی عیسائی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. لیکن جب مسلمان ہو جاؤ گے پھر سارے قواعد و ضوابط، پھر سارے رول اینڈ لاز وہ سارے کے سارے لاگو ہوں گے. بچہ بڑا قابل ہے، ہاں جی، ڈی پی ایس سے جناب وہ فرسٹ، اس کو انعام ملا، ₹1,00,000 انعام ملا. بڑا قابل ترین سٹوڈنٹ ہے. اچھا، بڑا قابل ترین سٹوڈنٹ ہے. اب اس کے بعد اس کا ایڈمیشن کسی اور سکول یا کالج میں ہوتا ہے. اچھا، اب وہ کسی اور کالج میں جاتا ہے. کالج والے کہتے ہیں جی بڑا ذہین ہے، اس نے چھوڑیے صوبے کو، اس نے پورے پاکستان کو ٹاپ کیا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ بیٹا آئیے ہم آپ کو اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیتے ہیں، آئیے آپ. وہ چلا گیا وہاں پہ. وعلیکم السلام. وہ طالب علم 2-4 دن کے لیے گیا سکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر. اب سکول کا پرنسپل کہتا ہے کہ بیٹا تو بڑا قابل ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں پہ یہ قاعدے ہیں، یہ رولز ہیں، انہیں فالو کرنا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا. تیرا یونیفارم ایسا ہونا چاہیے اور یہ بیج، یہ مونو ہمارے ادارے کا تیری چھاتی پہ لگا ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے میں تو بڑا قابل ہوں، میں نے تو ٹاپ کیا ہے، نہیں لگاتا میں. 1 دفعہ ڈانٹیں گے، 2 دفعہ ڈانٹیں گے، 3ری مرتبہ کیا کہیں گے؟ تو قابل ہوگا اپنے گھر، چل چھٹی کر یہاں سے. جب تو ہمارے ادارے کے
یہ رولز فالو نہیں کرے گا، جب تو ہمارے ادارے کا یونیفارم نہیں پہنے گا، جب تمہارے ادارے کے قاعدے ضابطے ان کی پاسداری نہیں کرے گا، ہم تجھے اپنے ادارے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ او میرے بھائیو، میں مسلمان نبی کا امتی ہوں، جب نبی کی شکل میں نے اپنائی نہیں، نبی کا لباس میں نے اپنایا نہیں، نبی کی سیرت میں نے اپنائی نہیں، میں کس انداز سے کہتا ہوں کہ میں نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ نبی کہیں گے نہیں، تیری شکل تو ملتی نہیں ہے میرے ساتھ، تیری شکل تو ملتی ہے کسی عیسائی یہودی سے، میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ لباس، تیرا لباس نہیں، میں نے تو یہ لباس نہیں دیا تجھے، یہ تو نے کس کو دیکھ کے پہنا؟ سکرین پہ دیکھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، بڑا ٹائٹ، بڑا چست، میں نے پہن لیا۔ اللہ کے نبی کہیں گے جا پھر ان کے ساتھ جا، وہ تو وہ دوسری سائڈ جہنم میں، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا۔ نبی کی سیرت کو اپنائیے، نبی کی سیرت کو، نبی کی بات ہی تو مشکل ہے بھائی، نبی کی بات اپنانا ہی سب سے بڑا کام ہے، اور سب سے مشکل ترین عمل ہی یہ ہے کہ نبی کی بات کو اپنایا جائے، نبی کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنی قوم کے اندر گزارے، 40 سال گزارنے کے بعد آپ نے ساری قوم کو جمع کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ نے ساری قوم کو جمع کر کے کیا کہا؟ حل وجدتمونی صادقا او کذبا، لوگوں مجھے بتاؤ 40 سالوں میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ 40 سالوں میں تم نے مجھے کیا دیکھا؟ کیا کہا سب نے؟ ما جربناک الا صدقا، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب بھی تیرا تجربہ کیا تجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم اپنے تئی تیرا تجربہ کر لیا کرتے تھے۔ ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی تیرا تجربہ کیا تجھے سچا ہی پایا، تجھ میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو پھر بتاؤ تم مجھ پہ بلیو کرتے ہو، مجھ پہ اعتماد کرتے ہو، ٹرسٹ ہے؟ ہاں ہاں، ہم کو نہیں تو اور کس کو ہوگا؟ آپ نے کہا اچھا اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا خیال ہے؟ تو کیا کہا تھا سب نے کہا ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا ہمارا یقین ہو گیا، ہم مانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہوگی، ہم نے قبول کر لیا۔ آپ نے کہا لشکر، ہم نے کہا ہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا اعتماد، جی اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، جی اتنا بھروسہ، اتنا بھروسہ کرتے تھے نا، اتنا بھروسہ کیا، اتنا اعتماد کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا اچھا اتنا اعتماد کرتے ہو تو پھر تمہیں ایک بات کہوں؟ جی کہیے۔ سنتے ہو؟ جی غور سے سنتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا پھر میری ایک بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو فوراً پانسا پلٹا۔ ابھی جو چند لمحے پہلے آپ کو صادق و امین کہہ رہے تھے، ابھی جو چند لمحے پہلے آپ کو پر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا پرکھا سچا ہی پایا، ابھی وہ کیا کہنے لگے؟ تبن لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پہ بلایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فوری آپ کے خلاف ہو گئے۔ چلیں بات یہ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر گھر میں تشریف لائے اور آ کے زملونی زملونی یا خدیجہ، یہ ساری بات ہوئی، اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو باتیں کہیں وہ ساری ہمارے پاس صحیح بخاری کتاب الوحی پہلی جلد کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، چونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، چونکہ آپ معدوم کے ساتھ کام کرنے والے، آپ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے والے،
والے، آپ بیواؤں کا سہارا بننے والے، اور آپ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق بات کے ساتھ آپ ڈٹ جانے والے، کھڑے ہو جانے والے، حق کا ساتھ دینے والے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، خدیجہ لے کے چلی گئیں اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل کو ساری کہانی، ساری بات سنائی۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا لو کان حیا، لو کان حیا، یا کہا یا لیتنی جزع، یا لیتنی اکون جزع، کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں۔ کب تک؟ اذ یخرجک قومک، اذ یخرجک قومک، جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی ورقہ بن نوفل نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، کہتے آوا مخرجیہم، آوا مخرجیہم، ورقہ کیسی بات کرتے ہو؟ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ میں نے اس سوال سے پہلے پوچھا سی کہ 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ، کہنا جو دل کرتا ہے۔ ہاں جی، بس آدھے گھنٹے سے زیادہ انشاءاللہ ٹائم نہیں لیں گے بھائی آپ کا، اسی لیے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں تاکہ بعد کو نہ پھر پریشانی نہ بنے، اور انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بھائی آپ کا۔ انشاءاللہ قاری صاحب موجود ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آگے بھی جانا انشاءاللہ۔ کر صاحب بس گل پوری کر لیے جی، بس آخری بات انشاءاللہ۔ کہا آوا مخرجیہم، اے ورقہ کیا مجھے نکالیں گے؟ ورقہ کہتا ہاں آپ کو نکالیں گے، کیونکہ آپ وہ دعوت پیش کرنے والے ہیں کہ جس دعوت کو کبھی بھی شیطان ہضم نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات مختصر سی یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے، اس لیے ہمیں نبی کی اطاعت پہ توجہ دینی چاہیے۔ نبی کی محبت تبھی ہوگی جب نبی کی اطاعت ہوگی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت کرتا وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین۔ نبی کی اطاعت ہی اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت ہی نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور نبی کی اطاعت میں ہی جنت ہے، نبی کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، نبی کی اطاعت میں ہی انشاءاللہ سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی کا مقصد نبی کی اطاعت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے تہیہ کر لیجئے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا چلنا پھرنا، میرے شب و روز لیل و نہار، میرا ایک ایک معاملہ نبی کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں قدم اٹھاؤں تب بھی سوچوں، میں اپنی زبان کو کھولوں پھر بھی سوچوں، میں اپنے ہاتھ بڑھاؤں پھر بھی سوچوں، اپنی آنکھ جھپکوں پھر بھی سوچوں کہ کیا کہیں نبی کی مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ اگر نبی کی مخالفت ہے تو اللہ کے لیے رک جائیے، رک جائیے، رک جائیے۔ یا عابد الحرم، یا عابد الناس، اے لوگوں کے بندو، اے بندوں کے لوگ، اے لوگوں کے بندو، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہو سارے کے سارے رک جائیے، رک جائیے، رک جائیے۔ اگر نبی کی مخالفت ہے تو پلٹ آئیے، نبی کی اطاعت کی طرف چلیے، اللہ اسی میں کامیابی دے گا، اللہ اسی میں ہماری زندگی اور آخرت کو بنائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی اطاعت، نبی کی محبت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔